نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ 2023 کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سال میں پورا قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنے اور پھر اس سے سیکھ کر آگے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانے کی بھی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سال میں 5 وقتہ نمازی بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع پڑھیں گے اور دوسرے سپارے کا انشاءاللہ آج ہم 15واں رکوع پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح گناہ ہے علیکم تم پر ان اگر طلقتم کہ تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو ما جب کہ لم نہ تمسوہن تم نہ چھو او یا تفریدو اور نہ مقرر کیا ہو لہن ان کے لیے فریدہ کچھ مہر ومتعوہن اور انہیں کچھ سامان دے دو، کچھ معاوضہ دے دو وعلی الموسعی وسیعت والے پر قدر ہو اپنی طاقت کے مطابق وعلی المقتری اور مفلس پر قدر ہو اس کی حیثیت کے مطابق متاعن کچھ سامان ہے بمعروف حسب دستور حقاً یہ حق ہے علی المحسنین نیک لوگوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک فرما رہے ہیں کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ انہیں کچھ مالی فائدہ دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ مالی تعاون مناسب طریقے سے ہونا چاہیے، نیک لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا نیک لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ واہ اور ان اگر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو من قبلی اس سے پہلے ان کے تمسوہن کہ انہیں ہاتھ لگاؤ وقت تحقیق فرد تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریدتن مہر فنصف تو نصف اس کا آدھا یعنی ما اس کا جو فرد تم نے مقرر کیا اللہ مگر این یعفونا یہ کہ وہ عورتیں معاف کرے او یا یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ یعنی عقدہ گرہ اور ان اگر تعفو اگر تم معاف کر دو تم درگزر کر دو اقربو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے پرہیزگاری کی یہ زیادہ قریب ہے اگر تم معاف کر دو لا نہ تنسوا اور نہ بھلائی کرو الفضل احسان کرنا بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے۔ اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو چاہیے کہ نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا تھا۔ وہاں اگر عورت خود اپنا حق معاف کر دے یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے نرمی سے کام لے کہ پورا مہر دے دے اور اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غفلت نہ کرو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلوات اپنی نمازوں کی والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی وقوموا اور کھڑے رہو اللہ کے لیے قانتین عاجزی سے۔ فاپس ان اگر خفتم پھر اگر تم کو خوف ہو فرجالن تو پیدل او یا رکبانن یا سواری ہی پڑھ لیا کرو۔ فاپس اذا جب امن تم امن پاؤ فذکرو تو یاد کرو اللہ کو کما جیسا علمکم اس نے سکھایا تم کو ما جو لم تکونوا تعلمون تم نہ جانتے تھے۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھ لو کھڑے یا سوار۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں تعلیم دی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون مر جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں وصیتاً وہ وصیت کر جایا کرے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعن خرچ کی الی الحول غیر اخراج 1 سال تک بغیر گھر سے نکلے ہوئے۔ فَإِن پاپس ان اگر خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائے فاپس لانا گناہ ہے علیکم تم پر فیما اس میں فعلنا جو فیصلہ وہ بیوائیں کرے فی انفسہن اپنے حق میں معروف طریقے سے واللہ اور اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔
اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے اور گھروں سے نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو انہوں نے جائز طور پر اپنے لیے جو فیصلہ کیا، تم ورثہ پر ان سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتُ اور مطلقہ عورتوں کو متاعن کچھ فائدہ دینا چاہیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں کا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی ہی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ رکھو۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ مناسب مالی فائدہ دینا چاہیے، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے، یعنی جو متعلقہ عورتوں ہیں ان کو کوئی مالی فائدہ دینا چاہیے، یہ متقی لوگوں کی یہ نشانی ہے، اور متقی لوگ یہی کرتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہی کریں۔ اسی طرح اللہ اپنے حکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو رکوع پڑھا اسے ہمیں سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔